آج ویو 360 میں روس اور طالبان کا افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا مطالبہ، ہجوم میں چہرے کو پہچان لینے والی ٹیکنالوجی سیکیورٹی کی ضمانت یا شہری آزادی کے لیے خطرہ، اور امریکہ میں 20 سال سے جاری ایک خاص دعوت افطار۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں آج افغان طالبان اور اہم افغان سیاسی شخصیات مذاکرات کے لیے ایک میز پر ہیں، لیکن طالبان نے ایک مرتبہ پھر غنی حکومت کے نمائندوں کو اس اجلاس میں شامل کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ افغان طالبان سابق افغان صدر حامد کارزئی اور غنی حکومت کی جانب سے قائم کردہ امن کونسل کے سربراہ ابراہیم خلیلی سمیت کئی اہم افغان رہنما روس اور افغانستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے 100 سال پورے ہونے کے موقع پہ ماسکو میں جمع ہوئے، لیکن طالبان نے ٹویٹر پہ اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خلیلی آج ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروو نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ افغانستان سے تمام غیر ملکی افواج کو نکل جانا چاہیے اور افغان معاشرے کو حل کی تلاش کے لیے متحد ہونا چاہیے، جبکہ افغان طالبان کے نائب ملا عبدالبرادر غنی نے غیر ملکی افواج کی موجودگی کو امن کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان پر تسلط ختم ہونا چاہیے۔ اب امریکی اور طالبان نمائندوں کے درمیان مذاکرات کے 6 دور ہو چکے ہیں، لیکن اب تک جنگ بندی اور غیر ملکی افواج کے انخلا کے ٹائم ٹیبل سے متعلق کوئی اتفاق رائے حاصل نہیں ہوا۔ یہ 1-2 دن کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ 19 سالوں سے چل رہی ہے۔ 19 سال کی جنگ کو مذاکرات کے 1-2 ادوار میں ختم کرنا مشکل ہے۔ ماسکو میں آج جاری بات چیت سے متعلق ہم مزید معلومات کے لیے بات کریں گے وائس آف امریکہ کے نمائندہ ایاز گل سے۔ ایاز گل، یہ بتائیے گا کہ افواج کا انخلا تو امریکہ بھی چاہتا ہے، تو روس اور طالبان کی طرف سے ہم نے یہ جو لیٹسٹ مطالبہ دیکھا ہے، علامتی سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت دیکھی جا رہی ہے کیا؟ جی سارا، یقیناً اس کی بہت اہمیت ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اب تک جو آخری دور ہوا ہے امریکی اور طالبان نمائندوں کے مابین، اس میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شاید وہ جو پیش رفت کی توقع کی جا رہی تھی کہ جنگ بندی ہو جائے گی اور پھر امریکہ ایک ٹائم ٹیبل اناؤنس کر دے گا انخلا کے حوالے سے، اس میں جو رکاوٹ آئی ہے تو شاید روس اور طالبان نے مل کر اب یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے اس کانفرنس کے توسط سے کہ اگر معاملات حل ہونے ہیں افغانستان میں تو پھر غیر ملکی افواج یعنی امریکہ اور نیٹو کو افغانستان سے نکلنا ہوگا۔ تو یقیناً یہ ایک بڑی سیاسی چال چلی گئی ہے اس کانفرنس کے دوران۔ عید کے موقع پہ پچھلے سال کی طرح کسی عارضی جنگ بندی کا امکان ہے کیا اس مرتبہ؟ یقیناً اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں پس پردہ جو ہمیں معلومات ہیں، اور پاکستان میں بھی جو اعلیٰ سطحی ذرائع ہیں ان سے بھی ہماری جو بات ہوئی ہے تو وہ بھی اس کوشش میں ہیں کہ اس مرتبہ ایک بار پھر طالبان بھی سیز فائر یعنی جنگ بندی کا اعلان کریں افغانستان میں، اور شاید یہ زیادہ عرصے کے لیے یہ جنگ بندی کا اعلان ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کی طرف سے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ آئندہ چند روز میں اب 2-1 روز میں افغانستان میں عید کا تہوار ہونے جا رہا ہے، تو یقیناً جو بھی طے ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، لیکن ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں پاکستان بھی اس کے لیے کوشاں ہے کہ ایک بار پھر طالبان جنگ بندی کریں۔ اور پھر افغان مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ محب نے آج جنرل باجوہ سے ملاقات کی، اس کی کوئی تفصیلات ہیں؟ جی، اس کی خیر یہ تو دلچسپ صورتحال ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن یقیناً وہ کل ایک اپنے وفد کے ہمراہ سیدھا راولپنڈی گئے، جہاں پہ انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان آرمی کے سربراہ ہیں ان سے ملاقات کی ہے، جس میں 2 طرفہ امور پر بات چیت تو کی گئی ہے لیکن اس کی تفصیلات کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان جو روابط کا سلسلہ تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا تقریباً، اور یہ اس کی بحالی کی طرف ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ آلرائٹ، ایاز گل ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے، بہت شکریہ ایاز فار دیز اپڈیٹس۔ اسلحے کی تخفیف پر اقوام متحدہ کی کانفرنس سے امریکہ نے واک آؤٹ کر دیا، جس پر پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے تنقید کی جا رہی ہے۔ معاملہ کیا ہے، اس کی تفصیلات لے کر آئی ہیں نخبت ملک۔ نخبت، یہ بتائیے گا کہ سوئٹزرلینڈ میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، کیوں کیا امریکہ نے واک آؤٹ؟
جی سارا، جنیوا میں اقوام متحدہ کا یہ اسلحے کی تخفیف کا اجلاس تھا اور اس کی باری جو تھی صدارت کی وہ اس بار وینزویلا کی تھی. ہر بار یہ صدارت جو ہے یہ روٹیٹ ہوتی ہے اور ممبر ممالک کے رہنماؤں کو ایک مہینے کے لیے یہ صدارت دی جاتی ہے. وینزویلا کی باری تھی اس بار صدارت کی اور ہوا یہ کہ نکولس مادورو جو وینزویلا کے موجودہ حکمران ہیں انہوں نے جو نمائندہ بھیجا تھا وہ نمائندے نے جو یہ صدارت کرنی تھی. اور جب امریکہ نے یہ دیکھا کہ نکولس مادورو کی جانب سے نمائندہ بھیجا گیا وینزویلا کا تو انہوں نے اس بات کو لے کے واک آؤٹ کیا. دراصل امریکہ سمیت 50 ممالک ایسے ہیں جو وینزویلا کے سیاستدان ہوان گوائیڈو کو عبوری رہنما وینزویلا کا جو ہے وہ قرار دے چکے ہیں. تو امریکہ کا یہ اعتراض تھا کہ اگر یہ صدارت وینزویلا نے کرنی تھی تو ہوان گوائیڈو کی طرف سے جو نمائندے تھے ان کو بھیجا جانا چاہیے تھا اور ان کو یہ صدارت کرنی چاہیے تھی. اس واک آؤٹ کی مذمت کی گئی ہے جو وینزویلا نے تو کی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان، ایران، شام، شمالی کوریا، میانمار اور روس جیسے ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کی جانب سے اس واک آؤٹ کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس سارے معاملے کو امریکہ کی طرف سے سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی گئی. وینزویلا کے سفیر نے اس واک آؤٹ پہ کیا کہا اور امریکی سفیر نے اپنا کیا رد عمل دیا، یہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں. جی آج جو چیمبر سے واک آؤٹ سفارتکاری کے مخالف اور بے ادب رویہ یہاں دیکھا گیا، اسے سفارتکاروں کی اکثریت نے نہ صرف صدارت کے عہدے کی توہین کہا بلکہ وہاں موجود سفیروں اور سفارتکاروں کی بھی. میرے خیال سے کثیر فریقی نظام کے حوالے سے ہمیں جو فکر ہونی چاہیے وہ وینزویلا، شام اور ایران جیسے ممالک کی لیڈرشپ پوزیشنز کی صدارت کرنا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتی چلوں کہ لاطینی امریکہ کے بھی کچھ ممالک جیسے برازیل ہے، چلی ہے اور ارجنٹینا ہے، وہ بھی ہوان گوائیڈو کو ہی وینزویلا کا عبوری رہنما مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت سے اجتناب کیا. جی سارا. اور نخبت ملک ہمارے ساتھ ہیں. نخبت، تھینک یو فار دی ڈیٹیلز. تھینک یو. دنیا کے ہر ملک میں جرائم سے لڑنے کے لیے آج کل CCTV کیمرے عام استعمال ہو رہے ہیں. مجرم کی ایک جھلک سے اس کو پکڑا جا سکے یہ سوچ کر بہت اطمینان ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کو یہ منظور ہوگا کہ آپ مجرم نہیں پھر بھی قانون نافذ کرنے والے آپ کی ہر لمحے کی حرکت پہ نظر رکھیں؟ چین میں ایسا ہی ہو رہا ہے، جہاں حکومت فیشل ریکگنیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے ویگر مسلمانوں اور دیگر شہریوں پہ نظر رکھ رہی ہے. امریکہ میں لیکن پہلی بار ایک شہر نے فیشل ریکگنیشن کا استعمال بین کر دیا ہے. اس شہر کا نام اور اس بین کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی کام کیسے کرتی ہے. فیشل ریکگنیشن دراصل ہجوم، کسی مقام، تصویر یا ڈیٹا بیس میں ایک شخص کو ایک لمحے میں تلاش کر سکتی ہے. اس میں سافٹ ویئر کسی تصویر یا ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کے چہرے کے خد و خال کی بنیاد پر ایک خاکہ تیار کرتا ہے. اس کے لیے سافٹ ویئر کانوں کی ساخت، آنکھوں کے درمیان فاصلہ، ناک کی لمبائی چوڑائی، بھووں، ہونٹ اور جلد کی پوروں تک کا جائزہ لے سکتا ہے. بالوں اور کپڑوں کا ریکارڈ نہیں دیکھا جاتا کیونکہ وہ تو کبھی بھی بدل سکتا ہے. خاکہ تیار ہو جائے تو اسے شناختی ڈیٹا بیس میں موجود چہروں سے ملایا جاتا ہے. غلطی کا امکان کم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں جو تصاویر موجود ہیں ان کی کوالٹی اچھی ہو، چہرے پہ روشنی پڑ رہی ہو اور وہ کیمرے سے درست فاصلے پر لی گئی ہوں. اب یہ ٹیکنالوجی ڈیزائن تو جرائم کے خاتمے کے لیے ہی کی گئی تھی، لیکن آج میں اور آپ بغیر غور کیے اسے استعمال کر رہے ہیں اسمارٹ فون کھولنے کے لیے، سوشل میڈیا پہ تصویروں کو ٹیگ کرنے کے لیے. اب ریاست کیلیفورنیا کا شہر سان فرانسسکو وہ پہلا امریکی شہر بن گیا ہے جہاں قانون نافذ کرنے والوں کے لیے فیشل ریکگنیشن کے استعمال پہ پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ عوامی نمائندے اسے شہریوں کی آزادی پر ایک ضرب قرار دے رہے ہیں. حال ہی میں سان فرانسسکو میں پولیس اور دوسرے سرکاری اہلکاروں کی جانب سے چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی. اس کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی ٹیکنالوجی شہری آزادیوں کے لیے خطرہ ہے. اس سے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور دوسرے سرکاری محکمے شہر میں گھومنے والے ہر فرد پر نظر رکھ سکیں گے اور امکان ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو آئین کی پہلی ترمیم کے تحت ملنے والے حقوق سلب ہو سکتے ہیں. تو اس سے لوگوں کی شہری آزادیوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، یہ تشویشناک بات ہے. چین نے ملک کے اندر سیکیورٹی کے منصوبے کے تحت چہرے کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی کو قبول کر لیا ہے. فیشل ریکگنیشن یا چہرہ پہچاننے کا سافٹ ویئر نیا تو نہیں، مگر حالیہ کچھ سالوں میں اس میں بہت جدت آئی ہے. ایپل کمپنی اپنے نئے فونز کو کھولنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہی ہے. ایمیزون کے شیئر ہولڈرز نے اس ٹیکنالوجی کے استعمال کو محدود کرنے کے لیے ووٹ دیا مگر انہیں ناکامی ہوئی. واشنگٹن میں قانون ساز ابھی تک اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا شہری حقوق پر کیا اثر پڑ سکتا ہے. ناقدین کہتے ہیں کہ کئی مرتبہ یہ ٹیکنالوجی گڑبڑ کر دیتی ہے اور اکثر خواتین اور سیاہ فام لوگوں کی شناخت میں ناکام رہتی ہے.
at a minimum. कांग्रेस को कम से कम पुलिस की जानिब से चेहरों को पहचानने की टेक्नोलॉजी फिलहाल मुलतवी करनी चाहिए, क्योंकि इसका गलत इस्तेमाल, अदम निगरानी और टेक्निकल नापुख्तगी अक़लियती कम्युनिटीज के लिए खतरे का बायस हो सकती है। ताहम बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि फेशियल रिकॉग्निशन इंसानियत के लिए फायदेमंद होगी। क्रीडेंस आईडी कंपनी चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक्स को तरक्की पजीर ममालिक में ऐसे लोगों की शनाख्त के लिए इस्तेमाल कर रही है जिन्हें खुराक, अद्वियात या बच्चों के दूध की जरूरत है। मेरे नज़दीक सैन फ्रांसिस्को की पाबंदी गलत है। यकीनी तौर पर इसके इस्तेमाल पर नजरसानी की जरूरत है। हम इस बात पर बहस कर सकते हैं कि हमारे माशरे में इसकी कहाँ और कितनी जरूरत है, मगर बायोमेट्रिक्स को खत्म करना ऐसे ही है जैसे इंटरनेट को खत्म कर देना, क्योंकि इसको गलत काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के दूसरे शहर भी सैन फ्रांसिस्को जैसी पाबंदी के बारे में गौर कर रहे हैं, लेकिन सरकारी इदारे और कंपनियां नए तरीकों से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो चीज़ वाज़े नहीं वो ये कि आया इसके कवायद व ज़वाबित भी मुअस्सर हो रहे हैं या नहीं। डियाना मिशेल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। अमेरिका में जारी बहस पर रिपोर्ट आपने देखी। पाकिस्तान में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल होता है रियासत की जानिब से, कानून नाफिज करने वालों की जानिब से, तो मुस्तकबिल में इसके कैसे फ़वाइद और नुकसानात सामने आ सकते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी उमूर के माहिर सबाहत अशरफ से। सबाहत, वेलकम टू व्यू 360। अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत सी जगहों पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं करते। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि लोगों की सोशल मीडिया एक्टिविटी पे भी कड़ी नज़र रखी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में इस्तेमाल आम होता है, ख़ासतौर पर कानून नाफिज करने वालों की जानिब से, तो रियासत और अवाम के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो कैसे मुतासर हो सकता है? देखिए, इसमें सबसे पहले तो शुक्रिया मुझे लेने का, आपसे बात करने का। दूसरी चीज़ ये है कि अभी अगर आप गौर करें तो हमारी हर पाकिस्तानी की जो लफ्ज़ अभी सुना हमने रिपोर्ट में बायोमेट्रिक्स, थोड़ी बहुत तो रियासत के पास अभी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेशनल आइडेंटिटी सिस्टम है, नेशनल आईडी कार्ड का सिस्टम, नाइकॉप या NIC, और पासपोर्ट के बनने के प्रोसेस में खासी तस्वीर और उंगलियों के निशान, बिल्कुल थंब प्रिंटिंग, जी, फिंगरप्रिंट वगैरह जमा किए जाते हैं। तो हमने इसको इस्तेमाल करना बायोमेट्रिक्स को अभी से शुरू कर दिया है। राइट। अब और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और यूरोप में भी ये फ़र्क है। अमेरिका में नेशनल आईडी सिस्टम इसीलिए कभी नाफिज नहीं हो पाया बाकायदा तौर पर। वो सोशल सिक्योरिटी वगैरह इस्तेमाल करते हैं क्योंकि प्राइवेसी के जो यहाँ पे मुद्दा हैं, या जो लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें रियासत उनको कंट्रोल ना करे और रियासत जो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है, जैसे आपने सुना रिपोर्ट में, उसको रोका जाए। क्योंकि असल इशू तो ये ना कि एक तरफ तो ये ठीक है कि डेटाबेस एक मौजूद है, ज़ाहिर जराइम की सूरत में आपने पता लगाना है किसने किया क्या किया, उसमें वो हेल्पफुल होती है, लेकिन एक एक मूवमेंट पे नज़र रखना, ख़ास तौर पे जिस तरह हम चाइना में देख रहे हैं कि लोगों को पब्लिक में ट्रैक किया जाता है, उनको नहीं पता कि कहाँ पे कैमरे उनको क्या कुछ करता देख रहे हैं। तो इस तरह के जो इशू है, पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पर अगर ये टेक्नोलॉजी आती है और मज़ीद यूज़ होती है, तो उस लिहाज से प्राइवेसी का कंसर्न आपको लगता है कि बढ़ेगा? नहीं, देखिए, प्राइवेसी का कंसर्न भी बहुत बढ़ेगा, और फिर इस वक्त हमारी जमहूरियत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, तो जैसे आपने कहा रियासत और सिटीजन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो अभी भी डाइसी है, और हमारे यहाँ सिक्योरिटी स्टेट अच्छी खासी तगड़ी है। उसकी वजह से मतलब किसको मकसद तो इनमें ये होता है ना कि अगर आप आग है या कोई और औजार है आप देख सकते हो, और फिर उस पर निगरानी कितनी रख रहे हैं, क्या सिटीजन उसको हम लोग जो है उसको पूछ सकेंगे, उसकी पूछगछ होगी, निगरानी हमारी नहीं, रियासत की निगरानी कौन? राइट, यानी वन साइडेड, एग्जैक्टली, यानी हाँ, मतलब इसका इस्तेमाल वन साइडेड होगा, या दोनों जो साइड्स हैं, रियासत भी और अवाम भी एक जमहूरियत में मिलके इस इशू पर, इसको रेगुलेट करने का, इसको कंट्रोल करने का जो कह ली मुबाहिसा है, जो बहस है, उसमें दोनों की आवाज़ सुनी जाएगी। यानी ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत से मुल्कों में हम देख रहे हैं, इवन अमेरिका में भी, कि हुकूमत बराह रास्त ये टेक्नोलॉजी नहीं इस्तेमाल करी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर रहा है, और उसके ज़रिए भी शहरियों की जो मालूमात हैं वो शेयर की जा सकती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में इसका इस्तेमाल किस हद तक रेगुलेट हो सकता है किसी भी खास तौर पे कैपिटलिस्ट मुल्क में? देखिए, इसमें एक्चुअली अब वही बात है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया और उन सब पे जो आजकल इतना आप लोग इतना कवर कर रहे हैं और बातचीत हो रही है, उसमें अप्रोचेस एक्चुअली हो गई है कि हर मुल्क और हर रीजन की अलग होंगी।
جیسے فیشل ریکگنیشن خود جو ہے CCTV کا استعمال امریکہ میں کم ہے، یورپ میں زیادہ ہے. کہتے یہ ہیں کہ اگر آپ انگلینڈ میں، لندن میں یا کہیں آپ گلی میں چل رہے ہیں تو آپ کا 1 گھنٹے میں کم از کم 10-20 دفعہ آپ کی تصویر کوئی نہ کوئی لیتا ہے. اب اس میں کوئی ریاست دیتی ہے، پرائیویٹ دیتی ہے، تو وہ جو فرق ہیں ضوابط میں وہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کریں گے، اور اسٹیٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو اپنی ریلیشن شپ ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا. اور استعمال تو جیسے آپ نے کہا رپورٹ میں اور اس سے پہلے ہم کر ہی رہے ہیں، ہم اپنے فونز کو الاؤ کر رہے ہیں اور لوگوں کو الاؤ کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ابھی یہ چیز آہستہ آہستہ بنے گی، بالکل آہستہ آہستہ آ رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے. رائٹ، تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہم، آپ کا رول میڈیا کا، ہم لوگوں کا کیا رہے. رائٹ، اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بات کرنی جو ہے وہ اب جاری رہے گی، بیکاز فیوچر کی ٹیکنالوجی یہی ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں سبات اشرف ہمارے ساتھ تھے، ٹیکنالوجیکل ایشوز پہ کنسلٹنٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. متحدہ عرب امارات کے دورے پہ گئے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جان بولٹن نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی اور اماراتی آئل ٹینکرز پر حالیہ حملوں کے پیچھے ایران ہی تھا، لیکن انہوں نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا. اس خبر کی تفصیل کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کو پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور تفصیلی رپورٹس ملیں گی. اس وقت واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے بہت سے علاقوں میں لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ آج کے دن شدید موسم کے لیے تیار رہیں. امریکہ کی کئی وسطی ریاستیں پچھلے کئی دنوں سے شدید طوفانی موسم کا سامنا کر رہی ہیں. 12 دنوں سے مسلسل ٹورنیڈوز یا ہوا کے تباہ کن بگولے زمین سے ٹکرا رہے ہیں. تازہ ترین تباہی ہم نے دیکھا ہے کہ وسط مغربی ریاست کینسس میں مچی، جہاں ٹورنیڈوز نے درخت اور بجلی کے کھمبے اکھاڑ دیے. شدید طوفان کے باعث کئی 100 میل کے علاقے میں وارننگز جاری کر دی گئیں. ریاست کینسس کے ایک اہم شہر کینسس سٹی کا ہوائی اڈہ بھی پروازوں کے لیے بند کر دیا گیا اور مسافروں کو حفاظت کے لیے ایئرپورٹ کے پارکنگ گراجوں میں منتقل کرنا پڑا. جبکہ کینسس کی ہمسایہ ریاستوں اوہایو اور انڈیانا میں جہاں ٹورنیڈوز کے باعث کم از کم 130 افراد زخمی ہو چکے ہیں، لوگ آج بھی عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہیں. امریکہ میں افطار صرف دوست احباب کے ساتھ مل کر روزہ کھولنے کا ہی وقت نہیں ہوتا، بلکہ سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا ایک موقع بھی ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ ہی آفتاب بورڈ کا بتا رہے ہیں کہ امریکی ریاست مشیگن کی مسلمان کمیونٹی تقریباً 20 سال سے رمضان میں مختلف عقائد اور سوچ سے تعلق رکھنے والوں کو ایک میز پہ جمع کر رہی ہے تاکہ ایک دوسرے کو بہتر طور پہ سمجھا جا سکے. پچھلی 2 دہائیوں سے مختلف مذاہب اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے یہ افراد رمضان میں ایک دن ساتھ مل کر افطار کرتے ہیں. تقریباً 200 سے زائد افراد کا بلوم فیلڈ ہلز کے اس مسلم یونٹی سینٹر میں جمع ہونے کا مقصد دنیا کو ایک واضح پیغام دینا ہے. All people of faith are one community. تمام عقائد کے ماننے والے ایک کمیونٹی کا حصہ ہیں. تمام مذاہب ایک ہی جیسی اقدار، اصولوں، رحم اور ایثار کا پیغام دیتے ہیں، اور ہم سب ایک ہی مقصد کے لیے خدا کے مختلف طریقوں سے عبادت کرتے ہیں. وہ مقصد ہے انسانیت کا مددگار بننا. اس سال انٹرفیتھ افطار میں شامل ہونے والے غیر مسلموں کی تعداد 50 سے زائد ہے، اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق مشیگن راؤنڈ ٹیبل فار ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن اور جوئش کمیونٹی ریلیشنز کونسل سے ہے. سال بھر مختلف سماجی اور سیاسی سرگرمیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بعد رمضان کی اس شام کو یہ تنظیمیں ایک جشن کے طور پر مناتی ہیں. یہ ان کے اتفاق کو منانے کا وقت ہے، اور اسلام کا ایک اہم اصول لوگوں کا اتفاق ہے. مجھے قرآن کی 49ویں سورہ بہت پسند ہے. اے لوگو، ہم نے تمہیں مختلف قبیلے اور قومیں بنایا، لہٰذا یہ وقت ہے یگانگت کا. افطار میں شریک ہونے والوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی بین المذاہب سرگرمیوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ دونوں طرف کے لوگوں کو ایک دوسرے کے بارے میں سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ایونٹ ان لوگوں کو اسلام اور مسجد کو سمجھنے میں مدد دے گا جو پہلے کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے. مسلمان اور یہودیوں کے تعلقات کے ذریعے ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ 2 ایسے گروپس جو بظاہر مختلف نظر آتے ہیں اصل میں بہت سی چیزوں پر اتفاق کرتے ہیں، اور اس کا پہلا قدم ایک دوسرے کے قریب آنا ہے. میں مسلم یونٹی سینٹر کو اپنا گھر محسوس کرتا ہوں، اور میری کمیونٹی کے لوگ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں. ریاست مشیگن میں ہونے والا یہ افطار امریکہ میں ہونے والی ان سرگرمیوں کی ایک کڑی ہے جس کے تحت یہاں کی متنوع آبادی کو کسی قسم کی تفریق سے اوپر ہو کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کی تربیت دی جاتی ہے. آفتاب بورڈ کا، وائس آف امریکہ، بلوم فیلڈ ہلز، مشیگن. روزہ رکھ کے روزمرہ کی بھاگ دوڑ کرنا ہی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو روزے کے دوران ورزش کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں.
ویسے لوگ مجھے اور میرے خیال میں آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کو عجیب لگتے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ بھوکے پیاسے جسم پہ ایسا بوجھ ڈالنا صحت کے لیے واقعی کیسا ہوتا ہے؟ اور اسی کا جواب جاننے کے لیے نکلی ہیں آج لاہور میں سمن خان۔ تمہیں ہو بیزاروں کا سارا یا رسول اللہ۔ صبح سویرے ورزش اور واک کرنے والوں کے لیے ماہ رمضان میں بھی طلوع آفتاب کا مطلب نہیں بدلتا۔ سحری کے بعد گھر سے نکلنا، کسی پرسکون مقام کا رخ کرنا اور پھر معمول کے مطابق واک اور ورزش کرنا روزے کی حالت میں بھی جاری رہتا ہے۔ روزے میں روٹین سے ہٹ کر تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، یہ پکوڑے، سموسے، دہی بلے، تو اس میں ضروری ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ صبح کی واک ضروری ہے، بلکہ شام کو بھی کر لے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم لوگ ایزیلی آ کے واک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے بچوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ تمام ہو جاتے ہیں۔ خالی پیٹ، بغیر پانی اور کم نیند کے ساتھ مئی اور جون کے لمبے روزوں میں جم جانا بھی دیکھنے والوں کو حماقت لگ سکتا ہے، لیکن فٹنس کے دل دادا کہتے ہیں کہ ورزش سے جان چھڑانا بہانے سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ روزہ رکھ کے بھی تھوڑا سا آپ نے ویسے بھی تو سارا دن کام کاج میں مصروف رہنا نا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا، 10-15 منٹ اگر آپ دے دیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آتے ہیں رمضان کے بعد تو وہ اپنا عادت آپ کو ذرا تنگ نہیں کرتی۔ 60-65 سال کی عمر میں مجھے کوئی بھی نہیں کہے گا اتنی باری یہ لگا رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں، مگر ریگولر لگاتے ہیں نا، اس لیے محسوس نہیں ہوتا وزن مجھے، کہ یہ لگانے سے ساری بات ہے، یہ کھانے سے بات نہیں ہے، کھا لیا تو سو لیا، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہی سوچ کرکٹ کھیلنے والوں کو روزے کے دوران بھاگنے دوڑنے کی ہمت دیتی ہے۔ گھر میں بیٹھیں گے تو جیسے موبائلز پہ گیم وغیرہ، فیس بک یہ وہ یوز کریں گے تو اس سے تھکاوٹ ہوتی ہے، اس سے بندہ سست ہو جاتا ہے۔ اس طرح کھیل کے ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں، اس طرح ہم چست ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ روزے میں آپ کو کتنی بھاگ دوڑ کرنی چاہیے اس کا فیصلہ اپنی صحت کے مطابق کریں، مگر روزے میں ہلکی پھلکی ورزش نقصان دہ نہیں۔ سحری کے بعد کر لیں، دوپہر میں کر لیں، وہ زیادہ افیکٹیو ہے۔ وہ اس لیے کہ دوپہر میں ہمارا باڈی کا یا ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے مسلز کا، تو آلریڈی ٹمپریچر انکریز میں جب ایکسرسائز کریں گے تو کیلوریز ہماری زیادہ برن ہوں گی، لیکن یہ پیشنٹس کے لیے یہ ہوتا ہے، لائک ڈائبیٹک پیشنٹ ہے، آپ کے ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو ہم ریکمینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ود ان فاسٹنگ ٹائم جو ہے نا وہ ایکسرسائز کریں۔ ماہرین غذائیت کے مطابق ورزش اور واک کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ خوراک متوازن رہے اور اس میں لحمیات، نمک اور پانی کی مناسب مقدار شامل ہو۔ اس سے توانائی میں زیادہ کمی نہیں آئے گی اور بھوک پیاس کا احساس بھی کم ستائے گا۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتہ کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ دنیا کے امیر ترین شخص کی سابق اہلیہ نے اپنی آدھی دولت خیرات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آن لائن ریٹیل جائنٹ امیزون کے مالک جیف بیزوس کی سابق اہلیہ مکنزی بیزوس کے ذاتی اثاثوں کی مالیت $37 ارب ہے اور وہ خود دنیا کی 22ویں امیر ترین شخصیت ہیں۔ انہوں نے دی گیونگ پلیج پر دستخط کیے ہیں، جس میں امیر شخصیات سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی یا پھر اپنی وصیت میں آدھی دولت اپنی خیرات کر دیں گے۔ اس کی بنیاد ارب پتی کاروباری امریکی شخصیت وارن بفٹ نے رکھی تھی۔ جیف بیزوس نے اپنی سابق اہلیہ کے اس اقدام کو تو سراہا ہے، لیکن خود اب تک اس کا حصہ نہیں بنے۔ ان کے ذاتی اثاثوں کی مالیت $144 ارب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پہ۔ تازہ ترین خبریں ہمیشہ کی طرح آپ کو ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔